السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا سپارہ ہے اور ہم جو ہے وہ دوسرا سپارہ ہے اور پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ. اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرامی ہے. تم حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے اور تم بھی اس طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو. یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر ہے اللہ کی جناب میں پیش کرو. اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. تو یہ ہے کہ مومن صالحین کو زیب یہی دیتا کہ عفو درگزر سے کام لے اور فتح یاب ہو کر ظالموں سے انتقام نہ لیں. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ہے کہ مگر جن جرائم کی فحش بہت زیادہ سیاہ ہو تو ان کو سزا دینا بالکل جائز ہے، اور اس اجازت سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فائدہ اٹھایا، جس سے بڑھ کر عفو درگزر کسی کے شان نہ تھا. چنانچہ جنگ بدر کے قیدیوں میں عقبہ بن ابی معیط اور نصر بن حارث کا قتل اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 17 آدمیوں کا عفو عام سے مستثنی فرمانا اور پھر ان میں سے 4 کو سزائے موت دینا اس اجازت پر جو تھا وہ مبنی تھا. اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذی الحج اور محرم کے 3 مہینے حج کے لیے مختص تھے اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص کیا گئے تھے. ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت گری ممنوع تھی تاکہ زائرین کعبہ اپنا امان کے ساتھ خدا کے گھر تک جائیں، اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں. اس بنا پر مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا، یعنی حرمت والے مہینے. آیت کا منشا یہ ہے کہ ماہ حرام کی حرمت کا لحاظ کفار کریں تو مسلمان بھی کریں. اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کر گزریں تو پھر مسلمان بھی حرام بدلے کی مجاز ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی صحیح جدوجہد مالی قربانیاں کرنا ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کرو گے تو اس کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفاد کو عزیز رکھے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں موجب ہلاکت ہوگا اور آخرت میں بھی. اور دنیا کفار سے مغلوب اور ذلیل ہو کر رہو گے اور آخرت میں تم سے سخت باز پرست ہوگی. اور احسان کا جو لفظ ہے وہ حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں. اور عمل کا درجہ یہ ہے کہ آدمی کے سپرد جو خدمت ہو اسے بس کر دے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی خوبی کے ساتھ کرے اور اپنی پوری قابلیت اور تمام وسائل میں صرف کر دے. اور پھر یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی سبب ایسا پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے آگے جانا غیر ممکن ہو تو مجبوراً رک جانا پڑے تو اونٹ، گائے، بکری میں سے جو جانور بھی میسر ہو اللہ کے لیے اس کو قربان کر دینا چاہیے. اس عمر میں مختلف ہے کہ قربانی کی اپنی جگہ پر جانے سے کیا مراد ہے. فقہ حنفیہ کے نزدیک اس سے مراد حرم ہے، یعنی اگر آدمی راستے میں رک جانے پر مجبور ہو تو اپنے قربانی کا جانور یا اس کی قیمت بھی بھیج دے تاکہ اس کی طرف سے حدود حرم میں قربانی کی جائے. اور امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نزدیک جہاں ایک آدمی گھر گیا ہو قربانی کر دینا مراد ہے. اور سر منڈوانے سے مراد حجامت ہے، مطلب یہ کہ جب تک قربانی نہ کر لو حجامت نہ کرا. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے متعین قائم دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.